یہ میں ہوں جس نے مردم شماری کا گناہ کیا ہے، ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے؟ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی دوسری کتاب 24واں باب 2 اور 9 سے 17 آیات مقدسہ تک۔ اس وقت داؤد بادشاہ نے لشکر کے سردار یوآب سے جو اس کے ساتھ تھا کہا کہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں دان سے لے کر بیرشبا تک گھوم اور لوگوں کو گن، تاکہ میں جانوں کہ لوگوں کا شمار کتنا ہے۔ 9 مہینے 20 دن بعد یروشلم کو واپس آئے، اور یوآب نے واپس آ کر لوگوں کے شمار کی کل میزان بادشاہ کو دی۔ تو اسرائیل کے 8 لاکھ آدمی بہادر تلوار چلانے والے اور یہودا کے 5 لاکھ مرد تھے۔ لیکن لوگوں کا شمار کرنے کے بعد داؤد کا دل بے چین ہوا، اور داؤد نے خداوند سے کہا، جو کچھ میں نے کیا اس میں نے بڑا گناہ کیا۔ اے خداوند، اپنے بندے کے گناہ کو معاف کر، کیونکہ میں نے بڑی بے وقوفی سے یہ کام کیا۔ جب داؤد صبح کو اٹھا تو خداوند جاز نبی سے جو داؤد کا غیب بین تھا ہم کلام ہوا اور کہا، جا اور داؤد سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے، میں تیرے سامنے 3 آفتیں رکھتا ہوں، تو اپنے لیے ان میں سے ایک چن لے، تو وہ میں تجھ پر نازل کروں گا۔ تب جاد داؤد کے پاس آیا اور اسے خبر دی اور کہا، تجھ پر تیرے ملک میں 3 برس کا قحط آئے، یا تو اپنے دشمنوں کے آگے 3 مہینے بھاگتا پھرے اور وہ تیرا پیچھا کریں، یا تیرے ملک میں 3 دن وبا پڑے۔ اب تو سوچ لے اور دیکھ کہ میں اپنے بھیجنے والے کو کیا جواب دوں۔ داؤد نے جاد سے کہا کہ یہ میرے لیے نہایت دقت کی بات ہے، پر ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں، کیونکہ اس کی رحمتیں بہت ہیں، اور میں آدمیوں کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ سو داؤد نے وبا قبول کی، اور خداوند نے اسرائیل پر صبح سے لے کر مقررہ وقت تک وبا بھیجی۔ سو لوگوں میں سے دان سے لے کر بیرشبا تک 70,000 آدمی مر گئے۔ اور جب فرشتے نے اپنا ہاتھ یروشلم پر بڑھایا کہ اس کو تباہ کرے، تو خداوند نے ان کی مصیبت پر ترس کھایا، اور فرشتے کو جو لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا کہا، بس اپنا ہاتھ تھام۔ اور خداوند کا فرشتہ ارونا یبوسی کے کہلان کے پاس تھا، اور جب داؤد نے اس فرشتے کو دیکھا جو لوگوں کو مار رہا تھا، تو خداوند سے کہا کہ میں ہی ہوں جس نے گناہ کیا، اور میں ہی نے بدی کی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا؟ سو تیرا ہاتھ میرے خلاف اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 32۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میری خطا کی بدی بخش دے۔ مبارک ہے وہ جس کا گناہ بخشا گیا اور جس کی خطا ڈھانپی گئی ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی تقصیر خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میری خطا کی بدی بخش دے۔ میں نے تیرے پاس اپنے گناہ کا اقرار کیا اور اپنا قصور نہیں چھپایا۔ میں نے کہا کہ میں خداوند کے آگے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، اور تو نے میری خطا کی بدی بخش دی۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میری خطا کی بدی بخش دے۔ اس لیے ہر ایک دیندار تنگی کے وقت تجھ سے دعا کرے گا۔ جب بڑا سیلاب ہوگا تو وہ بھی اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میری جائے پناہ ہے، تو مجھے مصائب سے بچائے گا، تو نجات کے جشن سے مجھے گھیر لے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میری خطا کی بدی بخش دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 6 باب 1 آیت سے 6 آیت تک۔ نبی کہیں بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن میں۔ اس وقت یسوع اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا
تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا، اور سننے والوں میں سے اکثر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا، اور یہ کیسی حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا یہ بڑئی نہیں ابن مریم اور یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمع ان کا بھائی، اور کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ اور انہیں اس کے سبب سے ٹھوکر لگی۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، نبی کہیں بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر میں، اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا سوائے اس کے کہ تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا بخشی، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔